زور کے یہ غیر کو ان گرتی ہوئی دیواروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا دھرنا شروع ہو چکا ہے. دھرنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے, سیٹ ڈاؤن, اور ادھر آپ کسی نے کھڑے نہیں ہونا. جس کو بھی ہو مائک اس کے پاس جائے گا, وہ بے شک بیٹھا ہو بیٹھ کے بھی اپنا میسیج پہنچا سکتا ہے. اور جس نے کھڑے ہونا ہے جو نہیں بیٹھ سکتے وہ پلیز ایک سائڈ میں کھڑے ہو جائے تاکہ ہمارا ایک بھرپور میسیج آئے کہ ہم لوگ دھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کھڑے ہو کے دھرنا نہیں ہوگا, بیٹھ کے دھرنا ہوگا. پلیز آپ سب لوگ زیادہ بیمار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یا بیٹھ جائیں. یہی میری آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. جس کو بھی مائک چاہیے ہوگا اس کے پاس میں مائک لے کے آؤں گی, وہ ہاتھ کھڑا کر دے. نعرے لگوانے ہیں, اسپیچ کرنی ہے. اب ہماری لیڈیز بھی ادھر بھرپور نمائندگی کر رہی ہے. میں اپنی لیڈیز کے پاس مائک لے کے جاؤں گی, وہ دھرنے کے حوالے سے جو ہمارا ادھر ہے وہ اپنا میسیج چھوڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہم خان صاحب کے لیے نعرے بھی لگاتے رہیں گے. ہاں, ایکچولی ہمارا مقصد پاکستان کی سلامتی اور تحفظ ہے, جس کے لیے ہمیں ایک اچھے اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے. یہی ہمارا مقصد ہے, اسی کے لیے ہم ادھر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ بڑ صاحب کو میں ماما کریں, وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو گرمی دلا دیں تو پھر آپ سب لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. بولو ہم نے پروگرام سب سے پہلے ہماری عظمیٰ ملک صاحبہ جو رائے سے تشریف لائی ان کو مائک دوں گا, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, چاہے بیٹھ کے کرنا ہے چاہے کھڑے ہو کر. نہیں گالیاں کیوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بس السلام علیکم. نہیں, میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. میں بس ایک ہی بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل منع مریف فاروق کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے لیڈر سے نفرت ہے. ہم فرونیت کے اس درجے پہ تو ابھی سوار نہیں ہوئے کہ ہم بھی جواباً کہیں کہ ہمیں بھی آپ سے نفرت ہے, لیکن آپ کو اتنا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں شرم آتی ہے جو آپ سے ہمیں آپ سے محبت تھی, وہ جو بے لوث محبت تھی, ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں. ہماری طرف سے آپ کو بس یہی پیغام ہے. ایک وقت تھا نا کہ آپ کہتے تھے دن کو اگر رات تو ہم رات کہا کرتے تھے, رات کو دن کہتے تھے تو ہم کہتے تھے ہاں یہ صحیح ہے. لیکن آپ اللہ کی قسم اگر آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے کچھ کہیں گے نا تو آپ کی بات کا بالکل کوئی یقین نہیں ہے. ہمیں یقین ہے صرف اپنے لیڈر کی بات کا جو کہ سچا ہے. اور 3 سال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال ہو گئے, کوئی تصویر نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں آیا, تو کیا ہم لوگ خان کو بھول گئے؟ ہمارے دل میں خان سے محبت پہلے سے 1000 گنا زیادہ ہے, کیونکہ he doesn't need to do this, he's doing it for us. اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یاد رکھیں گے. اور مرتے دم تک آپ کا مقام تو اب بحال نہیں ہونا, آپ جو مرضی کر لیں. بے شک یونیورسٹیز میں جائیں, بے شک جا کے لوگوں کا برین واش کرنے کی کوشش کریں. ہماری آنکھوں کا آپریشن بڑا اچھا سا ہو گیا اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ملک کے 70 سال کے مسائل کی اصل میں جڑ جو ہے نا وہ کون ہے. So I think having said that, I won't say any more because I don't want to cause any problem. تھینک یو جی. ہم مانچسٹر کے ممتاز بزنس مین, ہمارے بھائی, ہمارے دوست اور خان صاحب کے لور جناب منشا شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں پلیز. بہت بہت شکریہ. مائیں, بچے, بہنیں اپنا اپنا کام چھوڑ کر اور سردی میں کھڑے ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. ایک ہی سچے انسان کے لیے, وہ ہے عمران خان. دوسرا, انڈر دا یونائٹڈ نیشن چارٹر he has been ordered to release him and let the court decide the consequences he's been going through
without seeing anybody, without any information regarding his health. Now, under the United Nations, he has got every right, and everybody else has every right to stand for him. Imran Khan, Zindabad! Imran Khan, Zindabad! अब मैं हमारी इंतहाई काबिल एहतराम हमारी बड़ी बहन जो हमेशा चाहे लंदन हो, मैनचेस्टर हो, जहाँ जहाँ भी खान साहब की कॉल आती है वो बीमारी के बावजूद भी हर जगह में पहुँचती हैं। मेरी मुराद बाजी नसीर सब ऐसे है कि हालात का अभी आप अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? बस मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि करके तो खुद तो आसिफ मुनीर अगर हमारे खान को बात करे तो पता चल जाएगा कि वो कितना ताकतवर है। उसमें हिम्मत है तो हमारे खान को बाहर निकाले और फिर मुकाबला करें और फिर देखें कि कितने लोग उसके साथ खड़े और कितने लोग खान के साथ खड़े। बस मुझे यही कहना था। इफ यू आर मैन इनफ, लेट हिम लूज एंड देन वी सी हाउ स्ट्रांग यू आर। थैंक यू। आप बिल्कुल न लगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? शर्म करो या करो, शर्म करो या करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्रिटिश पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, मैनचेस्टर, आज इस पाकिस्तानी सरकारी दफ्तर के सामने सिर्फ एक ही बात और सिर्फ एक ही नारा, एक अज़म, सिर्फ एक जज्बा लेके खड़े हैं कि उम्मत मुसलमान के लीडर, पाकिस्तान के लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मां, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों जो जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान में, उसको रोका जाए। हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही होगी। ये आवाज आपको ये कहती है कि लिखे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को कि ब्रिटिश पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी एक आवाज होकर इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े। और आप हर बात का इल्जाम इमरान खान पर देते हैं, तो हमारे भी कुछ सवालात हैं, इनको गौर से सुनिएगा। कायदे आज़म को ज़ियारत किसने भेजा? क्या इमरान खान ने भेजा था? लियाकत अली खान को किसने कत्ल किया? इमरान खान था। लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले को कत्ल किया क्या इमरान खान था? सिकंदर मिर्जा को किसने कहा? इमरान खान ने। अयूब खान को किसने कहा? इमरान खान ने। और यहिया खान को किसने कहा? भुट्टो और यहिया ने मिलकर 1971 में मुल्क तोड़ा। क्या इमरान खान था? हमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जारी हुई, क्या इमरान खान ने की? भुट्टो को फांसी दी गई, इमरान खान ने दी। ज़ियाउल हक आया, इस्लाम के नाम पे इमरान खान ने कहा था IBI बनाई गई,
اور ایجنسیز نے پیسے دیے. کیا عمران خان نے کہا تھا نواز شریف آیا ڈیلے کر کے گیا؟ آپ کے جہاں پہلے کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں. اور جب تک ہمارا لیڈر عمران خان ہمارے سامنے نہیں آتا اور اس ملک کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالتا، ہم لوگ کھڑے ہیں اسی عزم کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ. ہم لوگوں کا چیلنج ہے جو کرنا ہے کر لو. اس جذبے میں کمی نہیں آئے گی، یہ جذبہ بڑھتا رہے گا اور اس جذبے کو آپ نہیں روک سکیں گے. ہمیں فخر ہے، ہم سب لوگ جو یہاں کھڑے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم الحمدللہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حسینیت کے ساتھ ہیں، ہم یزیدیت سے لڑائی بھیجتے ہیں، لڑائی بھیجتے ہیں. ہم یزیدیت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، روکو اگر روک سکتے ہو تو. آج میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بہنوں کے اوپر پانی پھینکا گیا، ان کے اوپر کیمیکل پانی پھینکا گیا اور ان کے اوپر کو گھسیٹا گیا. آپ لوگ بیٹھ نہیں سکتے. آپ میرے ساتھ عہد کریں کہ جب تک علیمہ بازی کی مرد نہیں جائیں گے، تمام لوگ بچے بزرگ مائیں ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ عہد کریں. آپ بیٹھیں گے اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا جائے گا، آپ کو چائے کا بندوبست بھی کیا جائے گا. لیکن آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں. آج میں پاکستان کے وہ سفید ہاتھی اسٹیٹ کے بارے میں بتاؤں کا پیغام دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس کے اوپر آپ کی پریس کانفرنس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. آپ لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے ہمیشہ 70 سالوں سے پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولا. ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں. آپ جیلوں میں بند کر دیں، گولیاں مار دیں، آنسو گوش پھینکیں، ہمیں شہید کریں. ہماری ماں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے، اپنے مرشد عمران کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی، ہمیں جان دینی پڑی. ہم جان دیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے. کریں گے تو نہیں، کریں گے تو نہیں، جھکیں گے تو نہیں. تو پھر میرے ساتھ نہ رہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پلیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کو وہاں سے اشارہ آتا ہے تو آپ ہمیں جہاد کا حکم بھی دیتے ہیں، پھر آپ حرام اور حلال کی ہمیں تمیز بھی بتاتے ہیں. بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے. دین آپ نے سکھا ہے، عالم آپ لوگ ہیں، مفتی آپ لوگ ہیں، لیکن خدا کی قسم جو ہمیں اسلام، جو ہمیں ایمان عمران خان سکھا گیا، ایک اللہ سے ڈرنے کا بتا کے گیا، ہمارے اندر وہ خوف پیدا کیا، تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا. تو آپ نے یہ جو دیر سے جاگ کے اپنی فیس سیونگ کی ہے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. آپ کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی جب یہ
استثنا دے رہے تھے پریزیڈنٹ کو، جب یہ استثنا دے رہے تھے فیلڈ مارشل کو، تو یہ شرم کا مقام ہے. خدایا اب اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. رہی بات آپ جتنی ترمیم لیں، میں نے سنا ہے کہ 28ویں بھی آ رہی ہے، پھر 29ویں بھی آئے گی، 30ویں بھی آئے گی، آپ لاتے رہیں، لیکن آپ خان صاحب کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتے. جو عوام کا فیصلہ ہے انشاءاللہ وہی ہوگا، آپ کچھ بھی کریں. اور عمران خان اس ملک کا فیوچر ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ انہیں مانیں نہ مانیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگل کے شیر سے کتے لڑوا کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس شیر کو ہرا دیں گے اور اس کو حوالات میں رکھ کے یا جیل میں بند کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی مقبولیت کم ہو جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ ہتھیار ڈال دیں. کبھی آپ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، کبھی آپ انہیں تھریٹ کرتے ہیں، کبھی یہ پولیس بھیجتے ہیں، اور وہ پولیس، وہ ادارے جو میرے اور اس عام عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، آپ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہی ظلم یہ عام عوام پہ کرتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کر لیں. آج الحمدللہ بریڈ فورٹ، لنڈن، مینچسٹر، تمام جگہوں پہ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ آپا نے بھی خطاب کیا، اور سب اس احتجاج میں شریک ہیں انشاءاللہ. جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے ہمارا احتجاج انشاءاللہ جاری رہے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، نادان دوست کہتے ہیں کیا فائدہ ہے کانسولیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہو، کیا فائدہ ہے یہ احتجاج کرنے کا، خان صاحب تو رہا نہیں ہو رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پتھر پہ قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے اس پتھر پہ سوراخ ہو جاتا ہے، اور اب سوراخ ہونے کا وقت آ گیا ہے. ان کی جو کانپیں ٹانگتی ہے نا، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. ہمارا احتجاج انشاءاللہ جاری رہے گا، پرامن جاری رہے گا، آئین کی حدود میں رہ کے جاری رہے گا. اور اب تو خان صاحب نے سہیل آفریدی کو کہہ بھی دیا ہے کہ آپ تیاری کریں، تو تیاری انشاءاللہ KPK سے ہوگی. ہمارا پنجاب بھی جاگے گا، گلگت بلتستان بھی جاگے گا، آزاد کشمیر بھی جاگے گا، سندھ اور بلوچستان بھی انشاءاللہ جاگے گا، سارا پاکستان انشاءاللہ جاگے گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اور آپ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. جو عمران خان نے شعور دینا تھا، جو سچائی اور جو حقیقی آزادی کی راہ دکھانی تھی، وہ دکھا چکا ہے. اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے وہ ہم سب جان چکے ہیں. پچھلے 800 دنوں میں، بلکہ 900 جو ہیں وہ ڈیز عمران خان صاحب کے گزرے ہیں. ایک ایک دن ان کی محبت، ان کی آواز، ان کا شعور ہماری قوم کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ پیوست ہو چکا ہے. اب وہ وقت ہے کہ جہاں پہ حقیقی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش گراؤنڈ پہ ہوگی. اب علیمہ صاحبہ وہاں پہ، عمران خان کی فیملی وہاں پہ ہے، تو ہم یہاں سے اپیل کرتے ہیں سب لوگوں سے، وہ جوڈیشری، وہ لائرز، وہ لا فرم جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، ہم سب یہاں اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، ہم آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمیں وہاں پہ ان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر نظر آئے. وہ سب MPs MNAs جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، وہ سب جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہمدردی اور اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں، ہمیں وہ سب علیمہ خان، نورین آپا اور عظمیٰ آپا کے ساتھ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے سامنے چاہیے. اب وقت نہیں ہے ڈرنے کا، اب وقت ہے کچھ کر کے دکھانے کا، اور ان کے ساتھ کھڑے. اگر عمران خان کی بہنیں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، ہماری ایک بہن جس طرح سے نورین آپا کے ساتھ کیا گیا، جیسے انہیں گھسیٹا گیا، کیا یہ عمران، ہم لوگ یہاں تڑپ اٹھے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تکلیف پہنچے گی عمران خان صاحب کو؟ ہم سب کی موجودگی میں ہم نے کہہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے اس کو کراس ہونے دیا. اب وہ ان کی فیملی تک پہنچے، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم، بحیثیت انسان، ہم میں سے کوئی بھی نہ یہ برداشت کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہم یہ اب بھولنے دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. آپ سب نے مل کر اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ ہمارے ملک کی ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کہ ناؤ the nation has arrived